السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہم نے 36 تک تفاسیر اور ترجمے کے ساتھ لفظی اور بامہارہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ریکارڈنگ کر لی تھی، وہ سب آپ کو پڑھا دی تھیں۔ اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 37 جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ہم تلاوت سماعت فرمائیں گے، پھر لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ، اور پھر اس کی جو تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو آئیں آیت نمبر 37 ہم اس کی سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، فتلقى پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من سے، ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمے، فتابہ تو اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی، انہو بے شک وہی ہے یعنی اللہ ہے، ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس میں خدا کی ایک نعمت کا ذکر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سب انسانوں پر کی گئی، یعنی توبہ کی قبولیت۔ دوسرا خیال رہے کہ عیسائیوں اور آریوں وغیرہ یعنی کفار کے ہاں توبہ کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عیسائی تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اس وجہ سے ہمیں کوئی ہمارا گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آریہ وغیرہ کہتے ہیں کسی گناہ کی معافی نہیں ہے، سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ اب ان دونوں مسئلوں میں انسان گناہ پر دلیر ہوتا ہے، کیونکہ معافی کا یقین اور معافی سے مایوسی یہ جرم بندے سے کراتی ہے، جبکہ خوف اور امید گناہ سے روکتی ہے۔ تو یہ توبہ ہے کہ اگر قبول ہو جائے تو چھٹکارا، اور اگر نہ قبول ہو تو پھر اس گناہ کی سزا ہوگی۔ توبہ کی اصل جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس آیت میں خطا کا ذکر، اس سے پہلی آیت میں خطا کا ذکر تھا، اب اللہ تعالیٰ کی عطا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات، اس میں اس آیہ مبارکہ میں وسیلے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تو بوسیلہ محمد مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے یا وسیلے سے ہوئی۔ اب اس بارے میں صرف 2 روایتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اور وہ 2 روایتیں، پہلی روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے بعد مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، خطا ہوئی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب یہ دعا کی تو فوراً جو ہے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول اللہ تعالیٰ نے فرمائی، لیکن یہاں پر ایک اشکال ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کلمات کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ فوراً قبول ہو گئی۔ ادھر دانا کھایا، ادھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور ادھر انہوں نے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا، اور ساتھ ہی توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ جنت میں قبول نہیں ہوئی تھی، بلکہ زمین پر آپ تشریف لائے، کافی سال روتے رہے، پھر حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اس حدیث کو جو ہے ابھی جو 2 حدیثیں بیان کرنے لگا ہوں، ان دونوں حدیثوں کو جو نجدی حضرات کے امام ہیں حافظ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے، اور ان دونوں حدیثوں کو جو ہے وہ
سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پہلی حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کی طرف توجہ فرما کے 7 آسمان بنائے اور عرش کو پیدا کیا اور عرش کے پائے پر میرا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، خاتم الانبیاء لکھا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا جس میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو رکھا، میرا نام جنت کے دروازوں، پتوں، گنبدوں اور خیموں پر لکھا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہوں نے عرش پر میرا نام دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ تیری اولاد کے سردار ہیں۔ جب شیطان نے انہیں دھوکہ دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے نام کا وسیلہ پیش کر کے توبہ کی درخواست کی۔ یہ پہلی حدیث ہے جس کے راوی حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب دوسری حدیث کی جس کے راوی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے اپنے سر کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب العالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ محمد کون ہیں؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے رب العالمین، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے اپنے سر کو تیرے عرش کی طرف اٹھایا، وہاں مجھے محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا تو مجھے معلوم ہو گیا یہی تیری ساری مخلوق میں تیرے نزدیک مکرم یعنی عزت والے ہیں، اس لیے تو نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے تیری بخشش کر دی اور یہی تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا، وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ، اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ اب حافظ ابن تیمیہ نے ان دونوں حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، فَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ الَّذِي قَبْلَهُ وَهُمَا كَالتَّفْسِيرِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، یعنی یہ احادیث اپنے سے پہلی حدیث کی تائید کر رہی ہے، یعنی یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث ہے، حضرت عمر والی حدیث، یہ حضرت میسرہ والی حدیث کی جو ہے وہ تائید کر رہی ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ درست ہے اور صحیح ہے۔ اب حافظ ابن تیمیہ کی قول سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حدیثیں من گڑت نہیں ہیں، کیونکہ من گڑت روایت کسی بھی روایت کی تائید اور صحیح احادیث کی طرح تفسیر نہیں کر سکتی، اور حضرت سیدنا عمر والی روایت مختلف سند کے ساتھ مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، اور اس کے متعلق امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور امام ابن جوزی نے ان دونوں حدیث یعنی حدیث میسرہ اور حدیث عمر کو اپنی کتاب الوفا باحوال مصطفیٰ میں بیان کیا ہے، اور امام زرقانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا آدم قد قبلنا دعاءک لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک، یعنی اے آدم ہم نے تیری دعا قبول کی، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری بارگاہ میں زمین و آسمان والوں کی سفارش کرتا تو ہم تیری سفارش کو قبول کر لیتے۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے آخری نبی کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ قبول فرمایا، اور ہمیں بھی چاہیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے پیارے حبیب کا وسیلہ پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وسیلہ پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ایک اور چیز بھی دیکھنی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام یہ فرمایا کہ امت محمدیہ یا تمام لوگوں کو یہ بات بھی بتا دی کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا تواب ہے، بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں چند جو ہے وہ فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے دعا مانگنی جائز
اور سنت آدم علیہ السلام ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی عبادت بغیر وسیلہ نبی قبول نہیں۔ دیکھو آدم علیہ السلام کئی سو برس تک گریہ و زاری میں مشغول رہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ 300 سال تک روتے رہے، ان کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں وہ ساری بات یاد آ گئی، حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا تو انہوں نے جو ہے وہ جب حضور کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اور تیسرا یہ کہ دعا میں بحق فلاح کہنا بھی جائز ہے۔ چوتھا یہ کہ توبہ کے لیے گریہ و زاری کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ اور پانچواں یہ کہ انسان نے زمین پر آ کر سب سے پہلے عبادت توبہ کی ہے، یعنی توبہ کی جو عبادت ہے وہ سب سے پہلے زمین پہ کی گئی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ چھٹا یہ کہ دنیاوی بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ ان کے قریب رہنے والوں کو ان کا خوف کم ہوتا ہے، مگر بارگاہ الہی میں جس قدر زیادہ قرب اسی قدر زیادہ خوف بھی ہوگا کہ کہیں سونا ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ساتواں یہ ہے کہ دعا و وظیفے زیادہ مقبول ہیں، وہ مقبول ہیں جو کسی مقبول کے ذریعے سے ہمیں ملے ہوں۔ تو آدم علیہ السلام اس عرصے میں ہر طرح کی دعائیں کرتے رہے، مگر قبولیت اس دعا کی ہوئی جو رب کی طرف سے ملی۔ کلمات کے فیض کے ساتھ زبان کا بھی فیض چاہیے، تو کلام ربانی کے لیے زبان بھی وہی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہنے والی ہو، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والی ہو۔ آٹھواں یہ کہ خطا ہم کر لیتے ہیں، بخشش کے لیے رب کرم فرماتا ہے، تو جب کبھی بھی انسان سے خطا ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہونا چاہیے۔ تو اس آیت سے ہمیں چند چیزیں جو ہے وہ یہ سیکھنے کو ملی ہیں کہ ایک، جب بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ چیزیں پتہ چلیں کہ اللہ کے جو بارگاہ میں مقبول بندے ہیں یا انبیاء ہیں، انبیاء تمام کے تمام مقبول ہیں، اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کا اگر وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بغیر وسیلے کی بھی اللہ تعالیٰ دعا سن لیتا ہے، لیکن انبیاء کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے اپنے پیارے انبیاء اور پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔